السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نالج پیڈیا کی دلچسپ سوالات کی سیریز میں خوش آمدید۔ سوال نمبر 1، مسجد میں محراب بنانے کا حکم سب سے پہلے کس نے دیا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز، بی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ، سی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ڈی فرشتوں نے۔ صحیح جواب ہے اے، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے۔ سوال نمبر 2، خانہ کعبہ میں کل کتنی قندیلیں ہیں؟ آپ کے آپشن ہیں اے 20، بی 40، سی 60، ڈی 80۔ صحیح جواب ہے ڈی 80۔ سوال نمبر 3، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کس مسجد میں پڑھا کرتے تھے؟ آپ کے آپشن ہیں اے مسجد نبوی، بی مسجد اقصی، سی مسجد معلی، ڈی مسجد عائشہ۔ صحیح جواب ہے سی مسجد معلی۔ سوال نمبر 4، مسلمانوں نے پورے اہتمام کے ساتھ پہلی مرتبہ حج کس سن میں کیا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں اے 5 ہجری، بی 7 ہجری، سی 9 ہجری، ڈی 10 ہجری۔ صحیح جواب ہے سی 9 ہجری۔ سوال نمبر 5، خانہ کعبہ کا دروازہ سب سے پہلے کس نے بنوایا؟ آپ کے آپشن ہیں اے ابو جہل، بی حضرت عبد المطلب، سی ابو لہب، ڈی کسی بن کلاب۔ صحیح جواب ہے ڈی کسی بن کلاب۔ سوال نمبر 6، اول المرسلین کے نام سے کس پیغمبر کو پکارا گیا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، بی حضرت داؤد علیہ السلام، سی حضرت نوح علیہ السلام، ڈی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ صحیح جواب ہے سی حضرت نوح علیہ السلام۔ سوال نمبر 7، 14 اگست کو کون سا کام کرنا ہر پاکستانی پر فرض ہے؟ صحیح جواب ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ ایک آزاد ملک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت ہے اور نعمت کا شکر ادا کرنا فرض ہے۔ سوال نمبر 8، حضرت سلیمان علیہ السلام کا پسندیدہ مشغلہ کیا ہوتا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں اے اعلیٰ نسل کے گھوڑے پالنا، بی شکار کرنا، سی پرندے پالنا، ڈی کھیتی باڑی کرنا۔ صحیح جواب ہے اے اعلیٰ نسل کے گھوڑے پالنا۔ سوال نمبر 9، کس پیغمبر کی وفات کے بعد بنی اسرائیل غلام بنے تھے؟ آپ کے آپشن ہیں اے حضرت موسیٰ علیہ السلام، بی حضرت سلیمان علیہ السلام، سی حضرت یوسف علیہ السلام، ڈی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ صحیح جواب ہے سی حضرت یوسف علیہ السلام۔ سوال نمبر 10، کیا 14 اگست منانا جائز ہے؟
صحیح جواب ہے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ملک کا یوم آزادی منانا، خوشی منانا جائز ہے کہ اللہ عز و جل نے ایک ملک عطا فرمایا ہے، ایک ایسی جگہ عطا فرمائی ہے جہاں آزادانہ طور پر اسلامی احکامات پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اور نعمت پر خوشی کا اظہار کرنا بالکل جائز ہے، بلکہ نعمت کا شکر ادا کرنے کا تو حکم خداوندی ہے۔ لیکن حدود شرع کو پامال کرتے ہوئے آزادی کی خوشی منانا، جیسا کہ اس موقع پہ معاذ اللہ شراب نوشی، ناچ گانے کی محافل کا انعقاد، مردوں عورتوں کا اختلاط، بے پردگی اور فحاشی، آتش بازی، ہوائی فائرنگ کی جاتی ہیں، موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں کے سلنسر نکال کر گلیوں سڑکوں پہ گھومنا اور لوگوں کا سکون برباد کرنا، اس کے علاوہ ون ویلنگ کا تماشا کرتے ہوئے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا، الغرض طرح طرح کے خلاف شرع امور کا ارتکاب کر کے خوشی منائی جاتی ہے۔ مزید برآں ان میں کئی امور خلاف شرع ہونے کے ساتھ ساتھ قانونی جرم بھی ہوتے ہیں جو ان کی حرمت میں اضافہ کرتے ہیں۔ اس انداز سے جو بھی خوشی منائی جائے، چاہے وہ آزادی کی ہو یا کوئی اور، ناجائز و حرام ہے۔ سوال نمبر 11، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف کب نصیب ہوئی تھی؟ آپ کے آپشن ہیں: اے 5 نبوی کو، بی 7 نبوی کو، سی 9 نبوی کو، ڈی 12 نبوی کو۔ صحیح جواب ہے ڈی 12 نبوی کو۔ سوال نمبر 12، حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور کس فرشتے کے ذریعے عطا ہوئی تھی؟ آپ کے آپشن ہیں: اے حضرت جبرائیل علیہ السلام، بی حضرت اسرائیل علیہ السلام، سی حضرت میکائیل علیہ السلام، ڈی حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ صحیح جواب ہے اے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ سوال نمبر 13، ختم نبوت کا ذکر کس صورت میں آیا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں: اے سورہ سجدہ، بی سورہ جن، سی سورہ توبہ، ڈی سورہ احزاب۔ صحیح جواب ہے ڈی سورہ احزاب۔ سوال نمبر 14، عربی زبان کتنے مسلم ملکوں کی قومی زبان ہے؟ آپ کے آپشن ہیں: اے 16، بی 26، سی 36، ڈی 46۔ صحیح جواب ہے بی 26۔ ناظرین، آپ کو ان تمام سوالات میں سے کون سا سوال اچھا لگا ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیں، اور یہ معلوماتی تحفہ اپنے دوستوں کو دینے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ یہ تمام سوالات مستند اسلامی کتب سے لیے گئے ہیں، اگر آپ کو حوالہ درکار ہو تو آپ طلب کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔